بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 80 یعنی 80 تک تلاوت کی ہے. سب سے پہلی آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت تھی، جس کی وجہ سے بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جاتی ان کو تو بے چین ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب آپ بھی اس دار فانی سے رخصت فرمائیں گے اور ہمیں بھی جانا ہے، پھر آپ تو آخرت کے اندر جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، آپ کا شمار تو انبیاء میں ہوتا ہے، سید الانبیاء ہیں، اور ہم بھی جائیں گے لیکن ہمارا تو کچھ پتہ نہیں کہ جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا. اگر مان لیجیے جنت میں بھی جانا ہوگا تو آپ کا مقام تو ہم سے بہت زیادہ اونچا ہوگا، تو کس طریقے سے ہم آپ کی دیدار سے فیضیاب ہو سکیں گے. دنیا کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہماری تکلیف ہوتی ہے اور اشتیاق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور دیدار کا، تو ہم فوری طور پر اپنے گھروں سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن اور آخرت میں کیا ہوگا، اس طریقے کی بات ان لوگوں نے کی. اور اسی طریقے سے ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت تھی.
وہ خود فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کے چہرے پر زردی کیسے آ گئی، یعنی وہ ان کی محبت میں بالکل گھل گئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے عرض کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میرے کو کچھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہے، بس مجھے یہ ہے کہ آپ کی زیارت سے میں فیضیاب ہوتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ اس وجہ سے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آخرت کے تعلق سے بڑا پریشان اور بے چین رہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے باز رہیں گے، تو کل قیامت کے دن وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، گرچہ ان کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے جس لیول کے انبیاء اور صدیقین اور شہداء صالحین کے اعمال ہیں، لیکن اللہ کا ان کے ساتھ یہ فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کی معیت اور ان کے ساتھ رہنا نصیب کر دے گا، مصاحبت ان کو مل جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام اور عام لوگوں کا درجہ ایک ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یعنی جو اعلیٰ درجے کے اعلیٰ طبقات کے لوگ ہوں گے وہ ادنیٰ طبقات سے ملنے کے لیے ان کے گھروں پر، ان کے رہائش گاہوں میں آ جا سکیں گے۔ دوسری صورت مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ نچلے درجے کے لوگوں کو بھی اس بات کی پرمیشن ہوگی کہ وہ اوپر کے درجے والے لوگوں سے ملاقات کر سکیں، اور بعض روایات یہ بتلاتی ہیں کہ جنت کے جو عام لوگ ہوں گے ان کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جس سے وہ اپنے درجے سے اوپر کے لوگوں کی زیارت کر سکیں گے۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ تاروں کی زیارت کر لیتے ہیں یا تاروں کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ایسے ہی کل قیامت کے دن اور آخرت کے اندر جنت کے نچلے طبقے کے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اعلیٰ درجے اور کم درجے کے لوگوں کا ملنا ہو سکتا ہے، یعنی صرف ان کے لیول کی وجہ سے کہ یہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، یہ کم درجے کے لوگ ہیں، ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی، ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، تو کل قیامت کے دن بھی ایسا نہیں ہوگا اور ایک دوسرے سے مل سکیں گے، اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اکرام فرمایا، انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس میں جو 4 طبقے بیان کیے گئے ہیں، 4 درجات، پہلا جو درجہ ہے نبوت کا وہ وہبی ہے یعنی کسبی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، وہی نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے عمل سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے نبوت کا مسئلہ۔ اور انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں ایسے کر لیتے ہیں جیسے کہ قریب بیٹھا ہوا شخص ایک دوسرے کو دیکھ لیتا ہے، مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت اور رویت ان کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ خواب ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے صدیقین کا۔ صدیقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پہل کر لیتے ہیں کسی کام کے انجام دینے میں، عمومی طور پر نیک کام کے انجام دینے میں جو لوگ بہت پہل کرتے ہیں، جیسے کہ اجلۂ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو فوری طور پر جیسے ان کے پاس پیش کیا انہوں نے قبول کیا، وہ صدیقین کا مرحلہ ہے۔ صدیقین کی مثال انبیاء علیہ السلام سے نیچے کی ہے، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ایسے کر لیتے ہیں جیسے کہ دور کوئی شخص کھڑا ہے اور اس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں، ایسے ہی گویا کہ یہ بھی قوت ادراک اور مشاہدے سے اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ شہداء کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود تھی۔ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو شہداء کا مقام دیا گیا ہے۔ گویا کہ ان کی زیارت اللہ کی ایسی ہوتی ہے جیسے آئینہ ہے اور آئینے میں کوئی شخص قریب سے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ اور صالحین کہا جاتا ہے ان نیک لوگوں کو جن کے اعمال ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یہ صالحین کا درجہ ہے جس کو ہم اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کی زیارت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہے گویا کہ آئینے کے اندر دور سے کوئی شخص دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے اللہ کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس ذات کی جو پرستش کر ہی نہیں سکتا جس کو میں نے دیکھا نہیں،
یعنی گویا کہ انہیں قوت ادراک اور مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صورتحال نہیں بنتی تو اتنا تو تصور ضرور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہیں 4 طبقات جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی اکرام اور خصوصی انعام فرمایا ہے۔ تو عام لوگ بھی ان لوگوں کی معیت میں رہ سکتے ہیں جبکہ ان کے اعمال اگرچہ کم درجے کے ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہترین درجے کے رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، اگر ان لوگوں کی رفاقت انبیاء علیہ السلام کی معیت کسی کو نصیب ہو جائے تو فرماتے ہیں ذالک الفضل من اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا ایک فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ بخوبی جانتا ہے یا اللہ جاننے کے اعتبار سے کافی ہے۔ آیت نمبر 71، اس کے اندر کہا گیا ہے اسپیشلی کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلیں، تو اس وقت جو ہے انفرادی طور پر انڈیویجول طور پر مت نکلیں، بلکہ وہ دستوں کی شکل میں، یعنی مختلف فوجوں کی ٹکڑیوں میں یا بڑے فوج کی شکل میں جائیں۔ یہ مختلف ٹکڑیاں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور بڑے لشکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور صرف یہ جہاد کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص تنے تنہا سفر کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ تنے تنہا ہرگز سفر نہ کرے۔ اگر کوئی انڈیویجول تنے تنہا سفر کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک شیطان اس کے ساتھ ہے یا وہ ایک شیطان ہے۔ 2 لوگ کرتے ہیں تو 2 شیطان ساتھ میں ہیں، یا 2 شیطان کا وہ سفر ہو رہا ہے۔ 3 لوگ ہیں تو جماعت ہے، اور 4 لوگ ہیں تو وہ بہترین چیز ہے۔ ایسی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین یعنی 40 آدمی کا اگر لشکر ہے تو وہ ہے 400 لوگ کا لشکر ہوتا ہے، اور جو فوج ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جہاد کے سفر پر بھی نکلے گا آدمی اور انڈیویجول سفر پر بھی نکلنا ہے تو کم از کم 3 لوگوں کی معیت ہو، ان کا ساتھ ہو۔ اے ایمان والو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، خذو حذرکم، اے ایمان والو لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثباتن، پس تم نکلو مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، یا تم سب کے سب ایک ساتھ نکلو۔ مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں نکل سکتے ہو اور پورے لوگ مل کر بھی اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاد کے لیے یا اسی طریقے سے آدمی کے اپنی سیلف جو حفاظت کے لیے سامان رکھنا، اس طریقے سے اسلحے وغیرہ کا بالکل جائز ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت کریمہ میں اور تمام مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان آدمی اپنے پاس رکھے، صرف جہاد ہی کے اوقات میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی۔ اسی وجہ سے آدمی کو جو خودکشی حرام ہے، سوسائڈ کرنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی جان اور انسان کو دیا گیا مال یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور جب کسی چیز کی امانت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو ویسے ہی ختم نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہی سے کہیں ختم ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے، قرآن نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر کوئی شخص ٹھنڈک کا سامان اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہی وہ ٹھنڈ کو برداشت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ ایسے ہی گرمی کا بھی مسئلہ ہے، ہر حال میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا جو کہ وہ کر سکتا ہے حسب استطاعت، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بے شک تم میں سے بعض وہ لوگ بھی ہوں گے یا وہ ہوگا جو تاخیر کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے بہت سے لوگ کترائیں گے، تاخیر کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، حقیقت میں یہاں پہ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، اور اگر اللہ کے راستے میں کبھی نکلنا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کوئی خصوصی انعام ہوا، یعنی مسلمان اس جہاد کے اندر غالب ہوئے اور وہ فتح اور ظفریاب ہوئے، اس کے بعد ان کو مال غنیمت ساتھ میں آیا۔ اب منافقین اگر ساتھ میں ہوتے ہیں یا ساتھ میں نہیں ہوتے، اگر ساتھ میں نہیں ہوتے تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان میں کوئی رابطہ پہلے سے تھا ہی نہیں، کہتے کاش کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑا ساز و سامان ملتا۔ اور اگر مسلمانوں کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی تب تو پھر بڑی ڈینگیں مارتے کہ چلو یہ تو اللہ کا ہم پر فضل ہوا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، گویا کہ اب ان سے بالکل علیحدگی والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا شیوا ہے، اسی کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ منافقین صرف اور صرف دنیاوی اغراض کے خاطر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں،
جبکہ مسلمانوں کا شیوہ صرف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی نیت اور اس کا مقصد کچھ اور ہے اللہ کی رضا کے علاوہ، مثال کے طور پر بہادری جتلانا مقصود ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، یا اس کے علاوہ مال و دولت یا اسی طریقے سے کوئی عہدہ مقصود ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو منافق کی علامت بتلائی گئی ہے۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو کہتے ہیں اللہ نے انعام کیا مجھ پر، یعنی اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت کا مطلب یہ کہ مسلمان شکست ہو گئے، ہار گئے، تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے میرے اوپر انعام کیا کہ اذ لم اکم معہم شہیدہ، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر تم کو کوئی فضل پہنچے اللہ کی طرف سے، مثال کے طور پر تم کو فتح ہو گئی، کامیابی مل گئی، تو کیا کہتے ہیں، لیقولن، تو ضرور کہیں گے کأن لم تکن، گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت اور مودت تھی ہی نہیں۔ کہے گا کیا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قتال کے لیے ایک بات کہی ہے کہ فلیقاتل، چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے پر، یا جنہوں نے بیچ دیا ہے یا بیچ دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے بالمقابل۔ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا تو وہ مقتول ہو جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اسے اپنی طرف سے بڑا ثواب دیں گے، اجر دیں گے۔ دو صورت یہاں بتلائی گئی، اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو چاہے وہ مقتول ہو جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اگر وہ غالب ہو کر آتا ہے، غازی بنتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑے اکرام اور انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھیے ابتدائی اسلام کے اندر جب تک ہجرت فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹا دیا جاتا، پتھر رکھ دیے جاتے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو مختلف طریقوں سے صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے یہ خواہش کی، اے کاش کہ اب لڑنے کا ہمیں موقع دیا جائے، یعنی آدمی کب تک صبر کرے گا۔ جب ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو انہوں نے یہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی پیدا کر دیجئے۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے اس وقت تمہاری یہ خواہش تھی کہ ہمیں جہاد کرنے کا موقع دیا جائے۔ اب جب تمہیں موقع دیا گیا، جب تم مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہو چکا، اب تمہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو تم اب قتال کرنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اس کا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے اور ان لوگوں کی حق کے خاطر قتال نہیں کرتے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار نکال لیجیے ہم کو اس ظالم بستی سے، یا اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، مراد مکہ کے لوگ جو ہے ان لوگوں پر جو غلاموں میں سے بچ گئے تھے یا بچے تھے یا عورتیں تھیں، ان لوگوں کے اوپر بہت مظالم کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے اب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، تو جو بچے کچے رہ چکے تھے اور وہ ہجرت کرنے پر بھی قادر نہیں تھے تو ایسے لوگوں کے اوپر اور مظالم کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ایسے لوگوں کی حمایت میں ضرور قتال کرنا چاہیے۔ وَاجْعَلْ لَنَا، وہ لوگ دو دعا کر رہے تھے، یعنی جو مکہ کے اندر مظلوم مسلمان تھے وہ دو دعا کرتے تھے، ایک یہ کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال لیجیے، دوسری یہ کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور مددگار پیدا کر دیجیے جو ہمارا ڈیفنس کر سکے، ہمارا دفاع کر سکے۔ تو اس کے لیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ہجرت کا حکم آیا تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر متعین فرما دیا کہ آپ فتح مکہ کے بعد ان کے لیے متعین فرما دیا کہ آپ ان مسلمانوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی دعا قبول ہو گئی۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا دیجیے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا دیجیے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا، دیکھیے قتال تو ہر ایک کرتا ہے،
یعنی کافر بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن کافروں کے قتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا مقصد دنیاوی مال اور جائیداد کی خواہش ہوتی ہے، اور ایسے ہی شیطان کو وہ بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ شیطانوں کے لیے ہی لڑتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو غلط راستہ دکھاتا ہے، اور مسلمان اللہ کے بول کو بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قتال کرتا ہے۔ یہی فرق یہاں بتلایا گیا ہے اس آیت میں کہ مسلمان اور کافروں دونوں لوگ جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کے جہاد کا فرق کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ قتال کرتے ہیں طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں۔ فقاتلو، تو لہذا اے مسلمانوں تم شیطان کے مددگاروں سے قتال کرو۔ بلا شبہ شیطان کی جو تدبیر ہے وہ کمزور ہے۔ شیطان کی تدبیر دو صورتوں میں کمزور بتلائے گی یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے راستے سے مقصود یہ کہ محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، کوئی اور چیز اس کے علاوہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی مددگار تمہارے لیے متعین کر دیں گے، اور شیطان کی جو تدبیریں وہ کمزور ہوں گی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو اس صورت میں شیطان کی تدبیر کمزور ہو یا اس کا حیلہ کمزور ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ کہ اللہ کے لیے جہاد کرے۔ الم تر الی الذین، اب یہاں سے آیت نمبر 77 کے اندر کہا گیا ہے، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو مکہ کی زندگی میں تو کہہ رہے تھے کہ ہم پر قتال کو فرض کیا جائے، اور اب جب مدینہ میں آ چکے ہیں تو اب قتال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو مفسرین نے اس کا دو مطلب بیان کیا ہے۔ ایک عام مطلب ہے جس کا اگر کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد منافقین ہیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے کاش کہ یہ قتال کا موقع جو ہے تھوڑا اور مؤخر ہو جاتا، ہم دنیا کے مزے اور لوٹ لیتے، تب تو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ آیت منافقین کے علاوہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ مانی جائے تو پھر مسلمانوں کا یہ جواب ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں، کیا کہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے قتال کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جاتا۔ اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں فطری بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو جوش اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا کہ اگر ابھی تم قتال کرو گے تو تم ابھی اپنے غیظ و غضب کو اور بھڑاس کو نکالنے کے لیے کرو گے۔ مقصد کیا ہوگا تمہارا؟ یہاں پر وہ مقصد نہیں ہوگا، تمہارا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم بھی ان کا بدلہ لیں، انتقام لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر ظلم کی چکی میں پسوا کر تمہارے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور تمہارے اخلاق کو سنوار رہا تھا کہ تم جب جہاد کرو اللہ کے راستے میں تو مقصد تمہارا اپنی ذات نہ ہو بلکہ مقصد اللہ کے دین کا دفاع ہو، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور مدینہ کے اندر آنے کے بعد یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مکہ میں ان کو قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب جب مدینہ میں یہ لوگ پہنچ گئے تو فطری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے تو جوش اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر ابلنے لگتا ہے۔ اب جب مدینہ کے اندر پہنچ گئے، آسائش اور راحت والی زندگی ان کو میسر ہونے لگی، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اگر یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے تو بات ہے، اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارے لیے اس جہاد کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی تو ہم پریشانیوں کا سامنا کر کے آئے، اب جب یہاں پہ آئے تو جہاد کا جو جذبہ وہاں پہ تھا وہ سرد پڑ گیا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اس لیے یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہو سکتا ہے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے دل کے وساوس ہوں۔ اگر دل کی وساوس ہیں تو دل کی وساوس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ معصیت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے زبان سے کہا ہے یا انہوں نے اس کی تمنا کی ہے، اس کا اظہار کیا ہے کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ ابھی تک ہم لوگ پریشانیوں کے اندر تھے، اب یہاں پہ جہاد کا جذبہ وہ ہو گیا تو تھوڑا سا ہمیں موقع دیجیے کہ ہم جو ہے پھر جہاد کریں ابھی تھوڑی سے۔ لیکن یہ چیز بھی صحابہ کی شایان شان کے خلاف تھی، یہ بھی چیز بھی کیا تھی؟ صحابہ کی شان کے خلاف تھی کہ آپ کو دنیاوی زندگی سے کیا مقصد، دنیاوی راحت اور دنیاوی آرام سے آپ کو کیا تعلق؟ حقیقت میں تو آپ کے لیے آخرت کی آسائشیں مہیا کی گئی ہیں، اس وجہ سے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھ کو، یعنی مکہ میں تم جہاد کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔
مکہ کے اندر زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس کی تفصیلات مدینہ کے اندر آئی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے زکوٰۃ کی جو فرضیت ہوئی وہ مدینہ میں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو اجمالی حکم ہے وہ مکہ میں آ چکا تھا، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور زکوٰۃ سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو مال کے ذریعے، مالی اعانت کے ذریعے دور کرو۔ فلما جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی، یا تو منافقین ہوں گے تب تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، اور یا منافقین نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان ہوں گے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈر ان کو پیدا ہو گیا۔ یعنی اب جو کمزور طبقے کے یا کمزور ایمان والے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ ہمارے سے یہ قتال کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے، اور وہ اب ان کے سامنے جو ہے جہاد کا پورا منظر سامنے آ گیا۔ اب ہم قتال کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے پھر ہمارے بال بچے جو ہے وہ یتیم اور بیویاں جو ہے بیوہ ہو جائیں۔ یہ تمام مناظر ان کے سامنے گھوم گئے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیوں ہم پر آپ نے قتال کو فرض کیا؟ لولا اخرتنا، کیوں نہیں آپ نے مؤخر کیا اس کو، یعنی ہم کو ایک متعینہ وقت، ایک قریبی وقت تک تھوڑا اور مہلت دے دیتے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ دنیا کا جو متاع و ساز و سامان ہے وہ تھوڑا ہے، اور آخرت کا جو متاع و ساز و سامان ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، زیادہ ہے۔ دوسری بات، دنیاوی ساز و سامان اس کی آسائشیں فنا ہونے والی ہیں، اور آخرت کی آسائشیں باقی رہنے والی ہیں۔ تیسری بات یہ، دنیا کا جو ساز و سامان ہے اس کے حصول میں قدورت، پریشانی، تکلیف آتی ہے، جبکہ آخرت کے ان تمام چیزوں کے حصول یابی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تم پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہا جاتا ہے اس دھاگے کو جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو موت تم کو آ پہنچے گی۔ آپ خود دیکھیے کہ قبر کے اندر جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے وہاں پر آ پہنچتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ پیٹ کے اندر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جب وجود میں آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، بسا اوقات بچہ پیٹ ہی کے اندر انتقال کر جاتا ہے۔ تو آدمی کتنا بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی حفاظت کے سامان مہیا کر لے، لیکن فرشتہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے، جو موت کے لیے متعین کیے گئے ہیں، ان سے انسان بچ نہیں سکتا۔ لہذا چاہے تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، موت آنی ہوگی تو وہاں پہ آ جائے گی، ورنہ موت تمہارے بستروں پر بھی آ سکتی ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں پر بھی تم رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ ماربل اور یہ کیا بولتے ہیں سیمنٹ وغیرہ کا استعمال ہونے لگا، پہلے یہ نہیں تھا، پہلے چونا اور گچ وغیرہ کے ذریعے عمارت کو پختہ کیا جاتا تھا، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پہ وہ محل جس کو گچ اور چونے سے تعمیر کیا گیا، مراد پکا گھر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی۔ اچھا، بات ایک منافقین کی یہ بھی تھی کہ جب منافقین کو کوئی پریشانی اور تکلیف پہنچتی تو فوراً کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ نے صاف طور بتلا دیا کہ بھلائی یا برائی سب کچھ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہے۔ بعض روایات یہ بتلاتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت ساری چیزیں بالکل نرخ، یعنی بہت ایزی، چیپ تھی، یعنی بہت رخیص، سستے داموں میں ملا کرتی تھی، ساری چیزوں کی افراد تھی۔ لیکن جب یہود مدینہ نے عناد اور سرکشی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور منافقین نے اپنے نفاق کے لبادے کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشقتوں کو ڈال دیا، یعنی اب چیزیں گرانی ہو گئی، مہنگی ہو گئی، اور افراد کے بجائے تفریط یعنی سامان کے اندر کمی ہو گئی۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو منافقین کہنے لگے تو یہ تو اللہ کے رسول کی وجہ سے ہوا، یہ آئے تو ایسا ہو گیا، اور جب تک نہیں تھے تو گویا کہ پریشانی اور مصیبت کو اللہ کے حبیب کی طرف منسوب کرتے، اور بھلائی ہوتی تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتی ہے، چاہے وہ راحت رسانی کے تعلق سے ہو، چاہے پریشانی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کے عمل کا دخل ہوتا ہے، انسان کی غلطی ہوتی ہے، انسان کی معصیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ پریشانی کو ڈال دیتا ہے۔ اور یہ قاعدہ عام لوگوں کے لیے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے۔
ورنہ سوال ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی دنیا میں بڑی تکالیف پہنچی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ وہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے دریافت بھی کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف اور مشقتیں انبیاء کو پہنچتی ہیں، ثم الامثل، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، مراد صحابہ کو بھی بڑی تکالیف پہنچی، پھر جو ان کے قریب ہوئے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ عام انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، یا تو اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد کو، اس کے مقاصد یعنی اس کے جو ایم اور گول ہوتا ہے، درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات کہی منافقین سے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہنے لگتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ تو تمہاری طرف سے ہے۔ اب اے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب چیزیں چاہے بھلائی ہو چاہے برائی ہو، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہی تمہیں پہنچتی ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ ما اصابک، جو کچھ بھی پہنچتی ہے تم کو بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے انسان، گویا کہ یہاں پہ خطاب انسان کو ہے، اور جو کچھ بھی تجھے تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، تو وہ بھی تیری وجہ سے ہوتی ہے، یعنی تیرے اعمال کا نتیجہ تیرے اوپر ہوتے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور کافروں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو گویا کہ ان کو جہنم کا ایک ٹکڑا، جہنم کا گویا کہ ایک لائیو اگزامپل دکھایا جا رہا ہے، ہلکا پھلکا، تاکہ اس سے یہ باز آ جائیں۔ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کچھ بھی، یہاں تک کہ اگر پیر کے اندر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، تو بھی ان تمام چیزوں کے ذریعے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ وما اصابک، اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی تو وہ تمہاری وجہ سے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، یعنی اللہ کے حبیب صرف تمہارے لیے درمیان جو بھیجے گئے ہیں وہ ہمارے پیغامبر ہیں، ہمارے حکموں کو تم تک پہنچانے والے ہیں۔ بقیہ یہ ضروری نہیں ہے یا یہ کہ وہ تمہارا کان پکڑ کر، تمہارا ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر ہی لائیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے دوسرے مقام پر کہا وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ و متعین نہیں کیے گئے۔ کہیں پر کہا گیا ہے وما انت علیہم بوکیل، آپ کا کام صرف کیا ہے، دعوت کے فریضے کو پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے شہید یعنی گواہ ہونے کے لحاظ سے کہ آپ نے پیغامبر ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے تحقیقی اللہ کی اطاعت کر لی، اور جو روح گردانی کرتا ہے تو اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو ان پر نگراں اور محافظ، ہم نے آپ کو صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے وہ کام کر دیا، وہ چیز ہو گئی۔ لہذا اگر کوئی شخص اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی تو حقیقت میں وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں، ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔